السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انوارے کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں پارہ 21 اور 10 رکوع تک ہم نے مکمل کیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم 11ویں رکوع سے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے بتا رہے ہیں، چونکہ یہ سورہ لقمان ہے، حضرت لقمان کے نام سے یہ سورہ رکھا گیا ہے، تو اب یہاں سے حضرت لقمان کا مختصر واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، تحقیق کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی، حکمت ہم نے حضرت لقمان کو عطا فرمائی۔ مِنْهَا الْعِلْمُ وَالدِّيَانَةُ وَالْإِصَابَةُ فِي الْقَوْلِ وَحِكَمُهُ كَثِيرَةٌ وَمَأْثُورَةٌ۔ اب یہ حکمت میں سے ہی کیا کیا ہے؟ علم ہے، دیانت داری ہے، اور الاصابۃ فی القول یعنی صحیح بات، درست بات کرنا اور پھر سچی بات کرنا، یہ اسی میں سے ہے۔ اور پھر وحکمہ کثیرۃ مأثورۃ، اور آپ کی جو حکمتیں ہیں بہت ساری ہیں، اور پھر مأثورۃ اور نقل ہوتی ہوئی آئی ہیں۔ آپ کی حکمتوں کو، جو حکمت بھری جو باتیں ہیں آپ کی، تو ان کو کیا ہے کتابوں میں یا پھر زبانی انداز میں کیا ہے منتقل کرتا، لوگ منتقل کرتے آئے ہیں، یعنی آپ کی باتوں کو کتابی شکل میں بھی جمع کیے ہیں، بعض واعظ و نصیحت میں آپ کی باتوں کو کیا ہے شامل کیے ہیں، جمع کیے ہیں۔ تو اس انداز میں وحکمہ کثیرۃ، حکمتن، اس میں یہ جو نسخہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے اس نسخے میں دیکھیں حکمتن، بلکہ اخیر میں حکمتن گولتا 2 نقطے آئے ہیں، تو وہ 2 نقطے مناسب نہیں ہیں۔ وحکمہ، حکمتن کی جمع حکمن ہے، تو جو آپ کے حکمت بھری جو باتیں ہیں کثیرتن بہت ساری ہیں، مأثورتن وہ کیا ہے منتقل ہوتی ہوئی آئی ہیں۔ اب حضرت لقمان کون تھے اور پھر کیا تھا معاملہ آپ کا، اب یہاں وضاحت کر رہے ہیں۔ آپ کے بارے میں اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ولی ہیں آپ، بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ آپ نبی، لیکن اکثر اور زیادہ صحیح اور مفتہ بھی قول جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ آپ ولی ہیں، نبی نہیں ہیں۔ کب کے زمانے کے ہیں بتا رہے ہیں۔ کانا یفتی قبل بعث داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام دنیا میں آپ کی بعثت ہونے سے پہلے آپ کیا ہے لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے۔ وادرا کا زمانہ ہوں، اور آپ کیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پائے۔ واخذ منہ العلم، اور پھر حضرت داؤد سے آپ علم بھی حاصل کیے۔ وترک الفتیا، اور پھر جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ کیا کیے فتویٰ دینا چھوڑ دیے، آپ سے پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے۔ وقال فی ذلک، اور پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت داؤد سے پہلے فتویٰ دیتے تھے، اب کیوں چھوڑ دیے آپ؟ تو آپ نے کہا الا اکتفی اذا کفیت، جب مجھے کافی کر دیا گیا ہے تو کیا میں اس پر اکتفا نہ کروں؟ یعنی میرے پاس جب کافی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے، دے دیا ہے، تو کیا میں اس پر اکتفا نہ کروں؟ وقیلا، چلیے تو اب یہ جو جملہ تھا الا اکتفی اذا کفیت، اس سے مطلب کیا ہے؟ جب حضرت داؤد علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں اور پھر آپ کے تعلیمات آ گئے ہیں، تو اب میرے لیے گنجائش نہیں ہے اب کہ میں اپنی طرف سے کیا ہے فتوے دیکھ سکوں، لوگوں کو فتویٰ سناؤں، فتویٰ دوں، اب میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام آ گئے ہیں اور آپ کے احکامات اور آپ کی شریعت آئی ہے، تو اب میں کیا ہے اس میں فتویٰ نہیں دوں گا، یہ معنی، یہ مطلب ہوگا اس میں۔ تو اب آپ کی حکمت بھری باتوں میں سے ایک بات یہاں پر صاحب جلالین نقل کر رہے ہیں۔ وقیل لہ، اور آپ سے پوچھا گیا، یعنی حضرت لقمان سے پوچھا گیا کہ ای الناس شر، کہ لوگوں میں سب سے برا آدمی کون ہے؟ لوگوں میں سب سے برا آدمی کون ہے؟ حضرت لقمان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ قال، حضرت لقمان نے کہا الذی لا یبالی ان رآہ الناس مسیئا، کہ وہ آدمی لوگوں میں سب سے برا ہے جو اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ اس کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ برا کام کرتے ہوئے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا
وہ کیا ہے؟ سب سے برا آدمی۔ واقعی یہ بات اگرچہ جملہ بالکل مختصر ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس جملے میں بہت سارے مفاہیم، بہت ساری باتیں حضرت لقمان نے شامل کی ہیں۔ وہ یہ کہ جو آدمی لوگوں کے سامنے کھلے انداز میں برائی کر رہا ہے اور لوگوں کے اس کے بارے میں جو باتیں ہیں اس کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، تو جب لوگوں کی پرواہ نہیں کر رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی کیا پرواہ کرے گا؟ تو جب اللہ کی ذات کی پرواہ نہیں کرے گا تو سب سے برا آدمی وہی ہے۔ تو ایسی حکمت بھری باتوں میں سے ایک بات یہاں پر صاحب جلالین ذکر کیے ہیں۔ چلیے، تو بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ آپ ولی ہیں، نبی نہیں ہیں۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ مطلب اب لوگوں کے سامنے کھلے انداز میں گناہوں کے کام کرتا چلا جا رہا ہے، تو ایسے گناہ پر گناہ کر رہا ہے، لوگوں کے ایک تو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے، وہ کہ چلو لوگ دیکھ رہے ہیں تو لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے وہ برائی سے رک رہا ہے، ایسا بھی نہیں، بلکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ عام انداز میں، عام گفتگو میں اگر کہیں دیکھتے ہیں تو دیکھ لینے تو ہمارا کیا جانے کا ہے، تو اس انداز میں وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کے سامنے کھلے انداز میں برائی کے کام کرتا چلا جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا۔ جب لوگوں کے سامنے کھلے انداز میں گناہ کے کام کر رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرواہ بھی نہیں کرے گا، اور جو اللہ کی پرواہ نہیں کرے گا تو وہ لوگوں میں سب سے برا آدمی وہی ہے۔ حضرت لقمان نے یہ بات بیان فرمائی۔ چلیے، اب اصل یہ تو ایک ضمنی طور پر تفسیر میں صاحب جلالین بیان کیے، اصل جو قرآن پاک کی آیت سے ہم رابطہ جوڑیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تحقیق کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی، انشکر للہ، اور پھر وقلنا لہو، اور ہم نے حضرت لقمان سے کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کی شکر گزاری کرو، الا ما اعطاک من الحکمت، اس بات پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی، علم حکمت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو آدمی شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے وہ شکر ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ لأن ثواب شکرہ لہو، کیوں؟ اس کے شکر کا جو ثواب ہے وہی حاصل کرنے والا ہے، لہٰذا جو شکر ادا کر رہا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے وہ شکر ادا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے مقابلے میں ومن کفر، نعمتیں حاصل ہونے کے بعد جو نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے، کفر سے مراد حقیقی کافر نہیں بلکہ ناشکری کرنا مراد ہے، تو جو ناشکری کر رہا ہے نعمتوں کی تو فإن اللہ غنی عن خلقہ حمید محمود فی صنعہ، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے، مخلوق کی عبادتوں سے، مخلوق کے شکر سے بے نیاز ہے۔ مخلوق شکر بجا لائے یا بجا نہ لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیونکہ حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت تعریف کی گئی ہے، اور اللہ کے جتنے کام ہیں ان سارے کے سارے کاموں میں، کارناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی کیا ہے؟ تعریف کی ہوئی ہے ہمیشہ، ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ مخلوقات میں نباتات ہے، جمادات ہے، اور پھر دیگر مخلوقات دیکھیں آپ، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں، اللہ کی ذکر و ثنا میں کیا ہے؟ مصروف ہے۔ وَذْكُرْ، اب یہاں سے حضرت لقمان کی چند نصیحتیں یہاں ذکر کی جا رہی ہیں۔ وَذْكُرْ، یاد کرو اس وقت کو، اذ قال لقمان لابنہ، جبکہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو آپ نے کہا، وَهُوَ يَعِدُهُ، کیسے؟ اس حال میں کہ آپ کیا ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے۔ یہ بنیہ ابن ان کی تصغیر ہے، تو تصغیر اشفاق، شفقت کے طور پر یہاں پر یہ بنیہ لایا گیا ہے، تو شفقت کے معنی بھی اس میں شامل کریں گے تو اے میرے پیارے بیٹے یہ معنی ہوں۔ اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک مت ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے ایک بڑا گناہ ہے، بڑا ظلم ہے۔ فرجع الیہ واسلم، اب یہاں پر حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں تو وجہ اس کی کیا ہے؟ تو اس میں مفسرین دو قول بیان کیے ہیں۔ ایک قول یہ کہ نصیحت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت لقمان کا ایک بیٹا کافر تھا، مشرک تھا، تو آپ اس کو نصیحت کیے، نصیحت کرنے کی وجہ سے فرجع الیہ، آپ کی باتوں کی طرف رجوع ہوا، پلٹ گیا، واسلم، اور اسلام قبول کیا، یعنی جو صحیح راستہ ہے اس راستے کو وہ اختیار کر لیا، صحیح راستے پر چلنے کا وہ عزم مصمم پکا ارادہ کر لیا، یہ ایک بات ہوئی۔ یعنی بیٹا کافر تھا، آپ اس کو کفر سے بچنے، شرک سے بچنے کی آپ نصیحت کیے، یہ ایک بات۔ دوسری بات جو بعض دیگر مفسرین نے بتائی ہے وہ یہ کہ فرزند آپ کے جو بیٹے ہیں کافر نہیں بلکہ مسلمان ہی تھے، نصیحت کیوں کیے؟ پھر جب مسلمان ہیں تو شرک سے بچے رہنے کی نصیحت کیوں کیے؟ آئندہ کبھی بھی اپنی زندگی میں تم شرک کو شامل مت کرو، اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح
محفوظ رکھ لو، یہ چیز بتانے کے لیے۔ حالانکہ مسلمان پہلے سے ہی ہیں، لیکن آئندہ کبھی بھی اپنی زندگی میں اس شرک کو تم اپنی زندگی میں آنے مت دو، اس کام کا حکم دینے کے لیے آپ نے کیا ہے یہ نصیحت فرمائی ہے۔ بعض دیگر مفسرین نے یہ بات بھی بتائی۔ چلیے اب یہاں سے ایک جملہ معترضہ ذکر کر رہے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے کیا ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی۔ امرناہ، یعنی انسان کو ہم نے حکم دیا کہ ان یبرہما، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حملتہ امہ، کیونکہ اس کی ماں، جو والدین میں سے جو ماں ہے وہ کیا ہے اس کو اٹھائی۔ فَوَهَنَتْ، وہ اٹھا کر وہ کیا ہے کمزور ہو گئی۔ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ایک کمزوری پر مزید اور ایک کمزوری، وہ کیسی؟ ضعفت للحمل، ایک تو حاملہ ہونے کی وجہ سے کمزوری ہوئی۔ وضعفت للطلق، اور پھر الطلق کہتے ہیں کہ ولادت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے وقت، اس کو طلق کہتے ہیں، وہ ایک کمزوری۔ وضعفت للولادتی، ولادت کے وقت، ولادت کے بعد جو دودھ پلانے کا جو معاملہ ہے، اس میں جو دودھ پلا کر جو اپنی انسان کے جسم میں جو کمزوری آتی ہے تو وہ کمزوری تو ماں۔ اور پھر وفصالہ، اور پھر کیا ہے اس کو دودھ چھڑانا، فی عامین، 2 سال تک، یعنی 2 سال کی مدت میں جو اس کو دودھ پلائی ہے، تو مدت تک جو دودھ پلائی ہے، تو یہ ساری کاموں کے پیش نظر کیا ہے والدہ کے احسانات تم پر ہیں۔ تو پورے صرف والدہ ہی نہیں، والد کے ساتھ ساتھ، والدہ کے ساتھ ساتھ والد کے ساتھ بھی کیا ہے حسن سلوک کرنے کا ہم نے ان کو حکم دیا اور ہم نے ان کو وصیت کی۔ وقلنا لہ، اور پھر ہم نے ان سے کہا، اس انسان سے کہا، انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ، الی المصیر، میری ہی طرف کیا ہے تم کو لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ والدین تجھ کو زبردستی کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ میری ذات میں تو شریک ٹھہرا، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اس کا اگر تجھے علم نہیں ہے، موافقتاً للواقع، تو اب یہاں پر یہ جو بات لائی گئی ہے کہ اگر تجھے علم نہیں ہے اس کا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو مان لے، اگر علم ہے تو نہ مان، ایسا نہیں ہے، چاہے شرک کے بارے میں تجھے معلوم ہو یا نہ ہو، موافقتاً للواقع، پورے اعتبار سے، جو حقیقت میں جو بات ہے، جو واقع ہے، اس کے اعتبار سے کیا کر تو، کسی بھی اعتبار سے اگر وہ زبردستی کریں میری ذات میں شریک ٹھہرانے کے سلسلے میں، تو ہرگز تو میری ذات میں کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ فلا تطعہما، تو ان دونوں کی اطاعت مت کر اس حکم میں، اس معاملے میں۔ وصاحبہما، لیکن اگر وہ دین کے الگ ہے، تیرے دین کو، دین حق کو اسلام اختیار نہ کیے ہیں، تو پھر بھی اس کے باوجود وصاحبہما فی الدنیا معروفاً، ان دونوں کے ساتھ تو کیا ہے دنیا میں اچھے انداز میں برتاؤ کر، اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزار۔ ای بالمعروف، ایک تو بھلائی کے ساتھ، البر والصلۃ، حسن سلوک سے پیش آنا اور پھر صلہ رحمی کر ان کے ساتھ، واتبع سبیل من اناب الی، اور پھر اس راستے کی پیروی کر، اس طریقے کو اختیار کر، من اناب الی، جو راستہ کہ کیا ہے میری طرف لوٹتا ہے، یعنی بالطاعت، اطاعت و فرما برداری کے طریقے کو، اس راستے کو تو اختیار کر۔ ثم الی مرجعکم، پھر اس کے بعد کیا ہے میری طرف تم کو لوٹنا ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، بس میں تم کو بتاؤں گا، خبر دوں گا جو جو تم کام دنیا میں کیا کرتے تھے، مطلب کاموں کی خبر دوں گا، پھر اس کے بعد فیجازیکم علی، بس میں تمہارے کاموں کا بدلہ بھی تمہیں عطا کروں گا۔ یہ جو جملہ ہے ووصینا الانسان سے لے کر یہاں تک، وہ جملۃ الوصیتی، وصیت کا جو جملہ ہے، وما بعدها، اور اس کے بعد کا یہ جو جملہ ہے وان جاہداک وغیرہ، یہ دو جملہ ہے، یہ جو بھی کیا ہے وما بعدها اعتراض، یہ جملہ معترضہ ہے۔ تو اصل بات کیا تھی؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، تو اب وہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، ادھوری تھی، وہ روک کر وصیت کا ذکر کیے، پھر اس کے بعد اب یہاں سے یا بنیہ کہہ کر پھر دوبارہ یہاں حضرت لقمان کی نصیحتیں، وصیتیں پھر دوبارہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو واقعہ، یہ جو آیت ووصینا الانسان والی جو بتائی گئی ہے، اس سے پہلے بھی ایسی آیت گزری ہے تو ہم نے وہاں پر اس کا شان نزول بیان کیا، یہاں پر بھی ہم مختصراً بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ اسلام قبول کیے تھے، آپ کی والدہ، آپ اپنے والدہ سے بہت محبت کرتے تھے، تو وہ والدہ جو ہے جب آپ کو والدہ کو معلوم ہوا کہ حضرت سعد اسلام قبول کیے ہیں، تو وہ کیا ہے بھوکے رہنے لگی اور کہنے لگی، قسم کھائی کہ جب تک تم اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف پلٹ کر نہ آؤ گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ تو پریشان ہو کر حضور کے پاس پہنچے، تو اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیتیں اتریں، پلٹ کر اپنی ماں کے پاس گئیں اور کہنے لگے کہ 3 دن نہیں بلکہ
جتنے دن چاہے تم بھوکے رہو، کھانا نہ کھاؤ، لیکن میں ہرگز اپنے آبا و اجداد کی دین کی طرف آنے والا نہیں ہوں، میں دین اسلام قبول کیا ہوں، اسی پر میں ثابت قدم رہوں گا۔ پھر اس کے بعد جب والدہ کو معلوم ہوا کہ وہ کبھی بھی دین اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں کسی بھی صورت میں، تو اب کیا کیں وہ اب دوبارہ وہ کھانا کھا لیں۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دنیاوی اعتبار سے حسن سلوک کرنا ہر اولاد کی ذمہ داری ہے، لیکن دین میں اگر کسی دین کے حکم کی مخالفت کرنے کا حکم دیں، والدین کی اطاعت ہرگز نہیں کی جائے گی۔ تو شرک تو یہاں پر ایک خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، شرک ہی نہیں، قاعدہ کلیہ یاد رکھیں، اللہ کی اطاعت کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ کی اطاعت ہر حال میں کریں گے۔ والدین اگر زبردستی کریں کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کریں، اللہ کو ناراض کریں، اور پھر والدین کی خوشی کے لیے گناہ کے کام کریں، غلط حرکت کریں، تو اب اولاد کے لیے یہ فریضہ ہے، اولاد کے لیے بات لازم ہے کہ والدین کی بات کا انکار کریں، اس پر عمل نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدہ بتایا گیا، لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت ہرگز نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک کام ایسا ہے کہ جس سے مخلوق خوش ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ہرگز ایسا کام نہیں کریں گے، بلکہ اس کام سے کیا ہے، رکتے رہیں گے۔ تو یہاں پر ایک قاعدہ بیان کیا گیا، اور عمومی طور پر یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں اتاری گئی کہ نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہرگز نہیں کی جائے گی۔ والدین اگر حکم دیں، والدین کے حکم کی نافرمانی کریں گے، اس کے بعد والدین کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ چلیے اب آگے بتا رہے ہیں کہ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، انہا، بے شک وہ، اب ہا کی ضمیر الخصلۃ السیئہ، یہ محذوف نکالیں گے ہا ضمیر کا مرجع، یعنی بری عادت، یعنی بری عادت، بری چیز، بری خصلت، برا کام، ان تکو مثقال حبۃ، اگر وہ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہو، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، خردل رائی، تل جو بالکل باریک ہوا کرتا ہے، تو رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہے بری عادت، بری خصلت، اور وہ کہاں پر ہے، وہ فتکن فی صخرۃ، بڑی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ بری عادت، او فی السماوات، یا پھر آسمانوں میں کوئی ایک پوشیدہ، ایک غائب درجے میں، غائب مقام میں وہ چھپی ہوئی ہے، او فی الارض، یا پھر زمین کے کسی حصے میں کیا ہے، بالکل چھپی ہوئی ہے، اگر وہ بری عادت، بری چیز اگر چھپی ہوئی ہے، ای فی اخفا مکان من ذالک، یعنی زمین میں، آسمان میں، یا پھر بڑی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہے، کسی بھی مقام میں بالکل چھپی ہوئی ہے، تو یاد رکھیں یاتی بہ اللہ، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور لائے گا۔ ایسا نہیں کہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر ہے، زمین کے اندر دھسی ہوئی ہے تو اللہ اس سے بے خبر ہے، پہاڑ بڑی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ چیز تو اللہ اس سے بے خبر ہے، ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، معلومات ہے ہر چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی چھپی ہوئی چیز کو جہاں پر بھی وہ چھپی ہوئی ہو وہاں سے نکال کر لائے گا، فیحاسب علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کا محاسبہ کرے گا، اس کا حساب و کتاب لے گا۔ ان اللہ لطیف باستخراجہا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو نکالنے میں کیا ہے، بڑا مہربان ہے، خبیر بمکانہا، اور وہ چیز کہاں پر چھپی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام سے، اس جگہ سے بھی بالکل کیا ہے، باخبر ہے۔ آگے اور نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور بھلائی کا لوگوں کو حکم دے، ونہا عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکتا رہے، واصبر علی ما اصابک، تو تجھے جو تکلیفیں پہنچی ہیں اس پر تو صبر کرتا رہے، یعنی بسبب الامر والنہی، یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں تجھ کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں ان تکلیفات کو تو برداشت کر، ان پر صبر کر، ان ذالک، بے شک یہ جو مذکورہ چیزیں ہیں کہ نیک کام کرنے میں پریشانیوں کو برداشت کرنا، تکلیفوں کو جھیلنا، من عزم الامور، یقین میں سے ہے، یہ بڑے بڑے کاموں میں سے ہے، ای معلوماتی التی یعظم علیہا لوجوبہا، ان بڑے بڑے کاموں میں سے ہے کہ جن کاموں کے واجب ہونے کی وجہ سے ان بڑے کاموں کی طرف ارادہ کیا جاتا ہے، وہ بڑے بڑے کام کہ جو واجب ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اس کام کے کرنے کی طرف توجہ پلٹائی جاتی ہے، تو ایسے بڑے کام، یعنی بڑے بڑے کام جو شریعت مطہرہ میں واجب کیے گئے ہیں، لازم کیے گئے ہیں، ان بڑے کاموں میں سے ایک صبر ہے، لہذا تو اس کو تھامے رکھ، اور پھر کبھی بھی بے صبری کا، ناشکری کا مظاہرہ ہرگز مت کر۔ ولا تصاعر خدک للناس، اور بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے تکبر کرتے ہوئے
اپنے چہرے کو لوگوں سے تو مت پھیر، اپنے چہرے کو یعنی یہ خیال لا کر کہ لوگ کیا ہے بالکل خستہ حالت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس بہت زیادہ ہے، مال دولت علم ہر اعتبار سے میرے پاس بہت زیادہ سب چیزیں موجود ہیں، تو یہ خیال لا کر تو لوگوں سے اپنے چہرے کو مت پھیر۔ ولا تصاعر تصاعر وفی قراءۃ تصاعر، دو طرح پڑھا گیا ہے۔ خدک للناس، خد رخسار، تو اپنے چہرے کو یعنی رخسار کہہ کر پورا چہرہ مراد لیا گیا ہے، تو اپنے چہرے کو لوگوں سے مت پھیر۔ ای لا تمل وجہک عنہم تکبرا، تکبر کرتے ہوئے ان سے تو اپنے چہرے کو مت پھیر۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں تو اترا کر تکبر کرتے ہوئے فخر کرتے ہوئے زمین میں مت چل۔ خویا لا، اس کو یعنی تکبرانہ چال مت چل۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یحب کل مختال، اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا اپنی ہر ایسا آدمی اپنی زمین میں اپنے چلن میں تکبر اختیار کرتا ہے۔ متبختر فی مشیہ، ہر ایسا آدمی جو کیا ہے اپنے چلن میں اپنے چال میں کیا ہے تکبر شامل کیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا۔ فخور علی الناس، اور جو لوگوں پر فخر جتاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ وقصد فی مشیک، لہذا تو اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر، درمیانی چال چل، یعنی توسط فی ہی، فعل امر لیں گے تو توسط فی ہی، اپنی چال میں تو درمیانہ طریقے کو اختیار کر، اعتدال رکھ۔ کیسے؟ بین الدبیب والاسراع، دبیب دال سے ہے، دیکھیں یہاں پر جو نقطہ آیا ہے وہ دال کا نہیں ہے بلکہ دال سے دبیب، دبیب کے دبا یدبو کے اصل معنی آتے ہیں کہ پیر کو دبا دبا کر آہستہ آہستہ چلنا، اسراع دوڑنا، تو آہستہ بالکل آہستہ چلنا اور پھر بہت تیز چلنا، تو دونوں کے درمیان کی جو چال ہے کہ درمیان یعنی کہ زیادہ آہستہ بھی نہ چلیں، زیادہ جلدی بھی نہ چلیں، بلکہ درمیانی چال اختیار کریں۔ وعلیک السکینۃ والوقار، بتا رہے ہیں کہ چلن میں بھی ایسا طریقہ ہو کہ سکون اور اطمینان اور جو وقار ہے وہ آپ پر طاری ہو، تو انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسے چال کو اختیار کر۔ وغضض من صوتک، اور اے انسان تو اپنی آواز کو بالکل کیا ہے پست رکھ، اپنی آواز بالکل پست رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری جو آواز ہے، ان انکر الاصوات سب سے ناپسندیدہ، اقبحھا سب سے ناپسندیدہ اور جو بری آوازیں ہیں وہ کیا ہے؟ گدھوں کی آوازیں ہیں۔ او لہو اولہ، ہاں بتا رہے ہیں کہ سب سے بری اور ناپسندیدہ آواز کس کی ہے؟ وہ آوازیں گدھے کی آواز ہیں۔ تو اب گدھے کی آواز بھی کیا ہے مختلف انداز میں ہوا کرتی ہے، تو پہلے گدھا کیا ہے بالکل آہستہ آہستہ پکارتا ہے، پھر اس کے بعد زور زور سے چیخنے ڈھینچو کرنے لگتا ہے زور زور سے۔ تو جو ابتداءً جو آہستہ جو پکارنا شروع کرتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے گدھے کی آواز سے؟ زفیر۔ وآخرہ شہیق، اور اس کی جو آخر آواز ہے کیا ہے بالکل جب زور زور سے چیخنے لگتا ہے تو وہ کیا ہے؟ شہیق اسے کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال بلند آواز سے چیخ کر بات کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر چال میں بھی اب یہاں دیکھیں یہ جو آیتیں بیان کی گئی ہیں، یہ دو آیتیں، دونوں آیتوں میں انسان کو اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے کہ آدمی چاہے کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلیت اور اپنی حقیقت پر نظر رکھے، اور پھر اپنے آپ کو ہمیشہ لوگوں سے کمتر سمجھے، اور پھر زمین میں مالداری کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، یا پھر جو نعمتیں اس کو ملی ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے وہ زمین پر ہرگز اترا کر تکبر کرتے ہوئے نہ چلے۔ اور پھر جب لوگوں کے سامنے جب ملنے کا معاملہ ہو، تو بات چیت جب کرنے کا معاملہ ہو تو بالکل آہستہ آواز میں، پست آواز میں بات کرے، زور زور سے چیخ کر لوگوں کے سامنے گفتگو نہ کریں۔ یہ ایک اخلاقی طور پر بھی ایک نامناسب شے ہے، اور لوگ بھی اس کو بالکل ناپسند کرتے ہیں۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، الم ترو، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے؟ اے تعلموا یا مخاطبین، اے مخاطب یعنی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، جن سے بات کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی کہ سارے کی ساری امت، تو حکم دیا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے؟ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں ان سب کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، لتنتفعوا بہا، تاکہ ان ساری کی ساری چیزوں سے تم فائدہ حاصل کرو۔ حد سے زیادہ سردی ہے، سورج کی گرمی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تاکہ اسے فائدہ حاصل ہو، گرمی محسوس ہو۔ رات کی تاریکی ہے، چاند اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال دیا کہ اس سے روشنی حاصل کریں۔ ستارے ہیں، راستہ بھٹک گئے ہیں رات میں تو ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کریں۔ تو یہ ساری چیزیں، سورج، چاند، ستارے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں تاکہ انسان اس کو سمجھے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ وما فی الارض، اور زمینوں میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سارے کے سارے مخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ کیا کیا ہے؟
من الثمار والانہار والدواب، جیسے کہ پھل پھول ہیں، نہریں ہیں اور چوپائے وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر کیا ہے، اسبغ یعنی پھیلا دیا ہے، اوسع، نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے تم پر پھیلا دیا ہے، یعنی اتمہ، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل نعمتیں اتاری ہیں۔ اور نعمتیں بھی کیسے، بعض نعمتیں ظاہر ہیں، بعض نعمتیں باطن ہیں۔ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، بعض ظاہر نعمتیں بعض باطن نعمتیں ہیں۔ وہی حسن الصورت، ظاہر نعمتیں کیا ہے، چہرے کی خوبصورتی ہے، اور وتسویۃ الاعضاء وغیر ذالک، اعضاء کی بالکل برابری ہے کہ سارے کے سارے اعضاء جو ہیں وہ برابر ہیں، ایک آنکھ بڑی ایک چھوٹی، یا پھر ایک ہاتھ بڑا ایک ہاتھ چھوٹا، یا ایک پیر بڑا ایک پیر چھوٹا، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا، بالکل مناسب اعضاء جو برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر اس طرح اپنی نعمت کو مکمل کیا کہ سارے کے سارے اعضاء بالکل برابر رکھے۔ وباطنۃ، اور باطنی نعمتیں ہی المعرفت وغیرہ، پہچان ہے، سمجھ بوجھ ہے، اور پھر خیالات ہیں، اچھے خیالات ہیں، اور پھر ایسی بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے انسان کو عطا فرمائی، اور انسان پر اللہ نے یہ ساری نعمتیں کیا ہے کشادہ بہت زیادہ ان پر اتاری ہے۔ ومن الناس، اس کے باوجود بھی لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، یعنی اہل مکہ، من جو کیا کرتے ہیں، یجادل فی اللہ بغیر علم، نادانستہ طور پر جہالت اختیار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں کیا ہے وہ لوگ جھگڑا کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ولا ہدم ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے، یعنی کسی رسول کی طرف سے ان کو نہ ہدایت دی گئی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی کتاب، روشن کتاب ان کے پاس موجود ہے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ ان کے پاس کوئی رسول آئے ہیں، بس جہالت اختیار کرتے ہوئے اللہ کے بارے میں وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ انزلہ اللہ، کہ ایسی کوئی کتاب ان کے پاس موجود نہیں جس کو اللہ نے نازل کیا ہو، یا پھر کوئی ایسا رسول ان کے پاس نہیں آیا ہے جو اللہ نے ان کی طرف بھیجا ہو، بلکہ بغیر رسول کے بغیر کتاب کے وہ لوگ کیا ہے گمراہی اختیار کرتے ہیں، جہالت اختیار کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں، اللہ کے سلسلے میں، اللہ کی ذات میں اور اللہ کی نشانیوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ کیسے کرتے ہیں؟ بالتقلید، اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے اس طرح کے غلط کام انجام دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر اتاری ہیں ان کی تم پیروی کرو، ان چیزوں کو اختیار کرو، اس راستے پر چلو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں کہ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم کیا کریں گے، اس راستے کو اختیار کریں گے، اس طریقے کو اختیار کریں گے جس پر ہم نے ہمارے آباء و اجداد کو چلتے ہوئے پایا ہے، یعنی جو طریقہ ہمارے آباء و اجداد اختیار کیے ہیں ہم اس راستے کو اختیار کریں گے، جو باتیں جو احکامات ہمارے آباء و اجداد ہم کو بتائے ہیں ہم ان باتوں کو مانیں گے، ان پر عمل کریں گے۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا ایتبعونہ، کیا وہ لوگ پیروی کریں گے اپنے آباء و اجداد کی باتوں کی، ان کے کاموں کی؟ ولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان ان کو دردناک عذاب کی طرف بلا رہا ہے، شیطان اس تقلید کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب المسعر، جو کہ تیار کیا گیا ہے عذاب کافروں کے لیے، شیطان اس عذاب کی طرف بلائے تب بھی وہ لوگ ان کی پیروی کریں گے؟ یعنی عذاب کی طرف بلانا مطلب ایسے کاموں کی طرف بلا رہا ہے جو کہ عذاب کو واجب کرتے ہیں، ایسے کام جو عذاب کو واجب کرتے ہیں کہ کیا ہے وہ شرک کرنا، بت پرستی کرنا، اور پھر کفر اختیار کرنا، یہ چیزیں کیا ہے عذاب کو اپنے اوپر واجب کرنے والی چیزیں ہیں، تو جو آدمی ان چیزوں کو اختیار کرے گا تو عذاب ان پر واجب ہو جائے گا۔ تو شیطان شرک، بت پرستی، کفر، ایسی چیزوں کی طرف بلا کر کیا ہے لوگوں کے لیے عذاب کو واجب کر رہا ہے، لا، یعنی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور جو اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکا دے، یعنی یقبل علی طاعتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے وہ آمدہ تیار ہو جائے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ موحد ہو، یعنی اللہ کو ایک جاننے والا ہو، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو بتا رہے ہیں کہ تحقیق کہ اس نے کیا کیا ہے، ایک مضبوط رسی کو اس نے تھام لیا ہے، جو اللہ پر ایمان لایا اور پھر اپنی ساری زندگی اللہ کی اطاعت کرنے کی طرف پلٹا دیا، تو اس نے کیا ہے گویا ایک مضبوط رسی، ای بالطرف الاوثق، ایک مضبوط کنارے کو اس نے تھام لیا ہے، الذی لا یخاف انقطاعہ، ایسا کنارہ ہے
کہ اس کے ٹوٹنے کا کوئی کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہے کہ وہ کبھی ٹوٹ جائے گی یا پھر وہ اس مضبوط رسی کو تھامنے کی وجہ سے ہلاک ہوگا، خراب ہو جائے گا، اس کا کیا ہے ختم ہونا ہے، عذاب نازل ہوگا، ایسا اس پر کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی، بلکہ جو طریقہ وہ اختیار کیا ہے وہ طریقہ اس کے لیے ہمیشہ کامیابی دلانے والا ہے اور ہمیشہ کامرانی کی طرف وہ طریقہ لے جانے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور کاموں کا جو انجام ہے وہ سب کا سب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، یعنی سارے کے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں۔ ومن کفرا، اب یہاں سے حضور پاک علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کافر کفر کرتے ہیں تو ان کے کفر کرنے کی وجہ سے آپ کیوں غم زدہ ہوتے ہیں؟ ومن کفرا فلا يحزنک کفرہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر کفر کرتے ہیں، جو آدمی کفر کیا، فلا يحزنک کفرہ، اے حبیب اس کا کفر آپ کو غم زدہ نہ کرے، یعنی لا تہتموا بکفرہ، اس کے کفر اختیار کرنے کی وجہ سے آپ اس کے کفر پر توجہ نہ دیں، اس کی کفر کو اہمیت نہ دیں۔ الینا مرجعہم، کہاں جائیں گے وہ؟ ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے۔ فننبئہم بما عملوا، وہ جو کام کیے ہیں ہم ان کو بتائیں گے کہ تم یہ کام اختیار کیے تھے اور یہ کام کیا کرتے تھے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، سینوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ باتوں سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، ان باتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ مطلب یہ کہ اگر وہ کفر کر کسی بھی علاقے میں کسی بھی حصے میں جا کر چھپ جائیں تو ان کا عمل، ان کا کفر، ان کا کوئی بھی اعتقاد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ بما فیہا، یعنی سینوں کے اندر جو چیزیں باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ویسے ہی جانتا ہے جیسے سینوں سے باہر جو باتیں ہیں، یعنی جو چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں زبان کے ذریعے سے، جو چیزیں ظاہر کر دی گئی ہیں، جیسے وہ چیزیں بالکل علم ہے، ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہے، تو سینوں کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ فمجازٍ علیہ، ان سارے کے سارے کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، بدلہ دینے والا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، نمتعہم فی الدنیا قلیلا، ان کافروں کو دراصل کیا ہے ہم دنیا میں تھوڑی سی مدت، یعنی ایام حیاتہم، ان کی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، ان کی دنیاوی زندگی کے برابر ہم کیا ہے ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دے رہے ہیں۔ نمتعہم ای فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو چھوڑ دیے ہیں، ان کو مہلت دے رہے ہیں۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم کیا ہے آخرت میں ان کو دردناک جو سخت عذاب ہے وہاں پر ہم ان کو کیا ہے سختی سے کھینچ کر لے کر جائیں گے۔ وہو عذاب النار، اور وہ دوزخ کا عذاب ہے۔ لا یجدون عنہا محیصا، وہ لوگ اس عذاب سے بچنے پھر اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ وہاں پر وہ نہیں پائیں گے۔ آگے بتا رہے ہیں وَلَئِن، اور قسم بخدا، سألتہم من خلق السماوات والارض، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے من خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کافر ضرور کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر لَيَقُولُنَّ میں جیسے اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ لَيَقُولُونَ اور پھر نون تاکید ثقیلہ ہے، تو تین نون ایک ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے جمع کا نون گرا دیے، پھر اس کے بعد نون تاکید ثقیلہ میں پہلا نون ساکن، پھر اس کے بعد واو ساکن، اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو کو کیا ہے گرا دیا گیا اور لام کو نون سے ملا کر لَيَقُولُنَّ پڑھا گیا ہے۔ حذف منہ نون الرفع، نون رفع جو ہے یعنی جمع کا جو نون ہے اس کو حذف کیا گیا، یہ توالی الامثال، اسی کے مثل یعنی تین نون ایک ساتھ آنے کی وجہ سے۔ وہ پھر اس کے بعد واو الضمیر، جو واو جو ضمیر ہے لَيَقُولُونَ تھا، تو واو جو ضمیر ہے اس کو کیا ہے اجتماع ساکنین، التقاء ساکنین کی وجہ سے واو کو حذف کر دیا گیا تو لَيَقُولُنَّ بن گیا۔ تو لَيَقُولُنَّ اللہ، تو ضرور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کس بات پر؟ عَلَى ظُهُورِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ بِالتَّوْحِيدِ، کہ ان کے خلاف توحید کی جو دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے وہ لوگ اس بات کو بھی اب اپنی عقلوں سے مان لیے ہیں کہ اللہ ہی پیدا کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو دلیل ان کے خلاف میں دنیا میں ظاہر ہو گئی ہے، آخرت میں اب ان کے لیے کوئی ہیلہ کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ آخرت میں وہ لوگ ہرگز یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا اور پھر ہمارے پاس کوئی صحیح راستہ بتانے والا نہیں آیا، تو اس طرح کے کوئی بھی حیلے کوئی بھی عذر آخرت میں ان کے لیے باقی نہیں رہیں گے۔ بل اکثرہم لا یعلمون وجوبہ علیہم، بلکہ اکثر لوگ ان میں کے اس بات کو نہیں جانتے کہ توحید ان پر واجب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
توحید اللہ کے ایک ہونے کو ماننا ان پر فرض اور لازم کر دیا ہے، وہ لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں اور آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، مطلب ملکن و خلقن و عبیدن، وہ سب کے سب کیا ہے؟ ملکیت کے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے اور غلامی کے اعتبار سے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، سب کے سب اللہ کے غلام ہیں۔ فلا یستحق العبادۃ فیہما غیرہ، اللہ کے علاوہ ان دونوں میں، زمین اور آسمانوں میں کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ ان اللہ هو الغنی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر دنیا میں لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کرتے ہیں، شرک اختیار کرتے ہیں، تو یاد رکھیں تمہاری عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ هو الغنی عن خلقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ الحمید المحمود فی صنعہ، اپنے سارے کے سارے کارناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی ہوئی ہے، سب مخلوقات کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے۔ محمود یعنی کہ تعریف کیا ہوا، تو اللہ کے ایسے کارنامے ہیں، ایسے علامتیں ہیں کہ انسان صدق دل سے جو بھی ان کارناموں کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف خود بخود اس کی زبان سے ظاہر ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے۔ چلیے آگے اب بتا رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیا ہے، کیا کیا چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں، اللہ کو کیا کیا باتوں کا علم ہے، اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک پہلے مفہوم سمجھ لیں اس آیت کا، پھر ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ سمندر، زمین پر جتنے درخت ہیں ان سارے کے سارے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لیا جائے، اور سمندر جو زمین پر ہے اس سارے سمندر کو کیا ہے؟ انک بنا دیا جائے، سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دی جائے، اور پھر وہ درختوں کو جو قلم بنایا گیا ہے کاٹ کر، ان کے ذریعے سے یہ انک میں، دوات میں قلم ڈبو کر لکھنا شروع کریں، تو وہ سارے کے سارے سمندر جو لکڑیاں ہیں جن کو قلم بنایا گیا ہے وہ سارے کے سارے درخت ختم ہو جائیں گے، سمندر کا پانی جس کو انک بنایا گیا ہے وہ پانی ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک ہی نہیں بلکہ ویسے 7 سمندر کو بھی اگر بنا کر، انک بنا کر اگر ان کو لکھنا شروع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو معلومات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ مفہوم کو اب یہاں پر اس آیت میں ظاہر کیے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر بے شک زمین میں جو چیزیں ہیں، کیا کیا؟ ما من بیانیہ لا کر اس کی وضاحت کر رہے ہیں، من شجرتن، درخت وغیرہ جو بھی ہیں ان کو کیا ہے؟ اقلام، کیا بنا دیں؟ کہ قلم بنا دیے جائیں۔ والبحر 2 طرح اس کو پڑھا گیا ہے، عطف علی اسم انا کا جو اسم ہے ما فی السماوات ما فی الارض من شجرتن، یہ کیا ہے؟ محلاً منصوب ہے، تو اس کے محل پر عطف کرتے ہوئے والبحر پڑھیں گے، تو والبحر زبر سے پڑھیں گے تو اسم پر اس کا عطف ہوگا۔ تو بہرحال سارے کے سارے سمندروں کو یمدہ من بعدہ، اس کے بعد، یعنی وہ پانی جو ہے وہ پانی کے ختم ہونے کے بعد، یعنی کہ وہ پانی جتنا بھی ہے اس پانی کو کیا بنا دیں؟ یمدہ یعنی مداد سے، مداد کے معنی کہ انک، دوات، روشنائی بنا دیں۔ 7 ابحر، وہ ایک سمندر اور اس کا پانی ختم ہونے کے بعد 7 سمندروں کے پانی کو بھی کیا کریں؟ کہ انک بنا دیں، روشنائی بنا دیں۔ تو ما نفدت کلمات اللہ، ان قلموں کے ذریعے سے اور ان 7 سمندروں کی جو انک ہے، جو روشنائی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کے کلمات، اللہ کا علم اگر لکھنا شروع کریں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات جو ہے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اب یہ کلمات المعبر بہا عن معلوماتہ، تو کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معلومات ہیں۔ تو اللہ کا علم، اللہ کے معلومات بکت بہا، ان قلموں کے ذریعے سے یا پھر ان سمندروں کے ذریعے سے لکھنے، وہ بتلک الاقلام، اور پھر وہ درختوں کو جو قلم بنایا گیا ہے، وہ سمندروں کو اور ان کا جو پانی ہے ان کو جو دوات بنائی گئی ہے، تو وہ سمندروں کے پانی کو، یعنی کہ اب دیکھیں کیا ہوگا اگر انسان اللہ کے معلومات کو درخت کے پانی، درخت کو جو کاٹ کر قلم بنایا گیا ہے ان قلموں سے، اور جو سمندروں کا جو پانی ہے جس کو کیا بنایا گیا ہے؟ انک بنائی گئی ہے، اگر وہ درخت کے قلم اور پھر پانی سے بنی ہوئی جو انک ہے اس سے اگر اللہ کی کلمات، اللہ کے معلومات لکھنا چاہے تو کیا ہو جائیں گے؟ وہی نہیں بلکہ ایسے بہت سارے بھی اگر شامل کریں
تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات کیا ہے ختم نہیں ہوں گے. لِأَنَّ مَعْلُومَاتِهِ تَعَالَى غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو معلومات ہیں, جو اللہ کا علم ہے, وہ غیر متناہی ہے, یعنی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے, اس کے علم کی انتہا نہیں ہے. ان اللہ عزیز, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر غالب آنے والا ہے. لا یعجزہ شیء, کوئی بھی اس کو غالب, کوئی بھی اس سے کیا ہے غالب, کوئی اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, یا پھر کوئی بھی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی. لا یعجزہ شیء, حکیم, حکمت والا ہے. لا یخرج شیء عن علمہ و حکمتہ, یہ کوئی بھی چیز اس کے علم سے, اس کی حکمت سے کیا ہے خارج نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بتا رہے ہیں کہ اتنی جو انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, تو کیا اتنے انسان پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کوئی پریشانی ہوئی ہے, کیا کچھ مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا آسان ہے, ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے یہ سارے انسانوں کو پیدا کرنا بالکل ویسے ایک انسان کے پیدا کرنے کی طرح ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ, تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ زندہ کرنا بالکل کیسا ہے اللہ کے لیے, ایک نفس کی طرح ہے. جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا ہے, ایک نفس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے, بالکل ویسا ہے. خلقا و بعثا, کیوں؟ لأنہ بکلمتہ, کیونکہ وہ ساری کی ساری تخلیق, تمہاری پیدائش ہے یا پھر تمہارا دوبارہ زندہ ہونا ہے, یہ سب کیا ہے لفظ کن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے. ایک چیز کو حکم دیتا ہے تو ایک چیز ہو جاتی ہے, پیدا ہو جاتی ہے. ہزاروں چیزوں کو حکم دیتا ہے تو وہ لفظ کن کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں کیا ہے خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں. ان اللہ سمیع, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے, یعنی یسمع کل مسموع, ہر سنے جانے والی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے. بصیر یبصر کل مبصر, ہر دیکھے جانے والی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے. یعنی لا یشغلہ شیء عن شیء, ایک چیز کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسری چیز سے غافل نہیں ہوتا, دوسری چیز کو نہیں دیکھ سکتا, ایسا نہیں ہے. ایک چیز سننے کی وجہ سے, سننے میں ایک مقام پر مصروف ہے, تو یہاں مصروف ہونے کی وجہ سے دوسری چیز نہیں سن سکتا, اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے. یہ انسان کی صفت ہے کہ انسان ایک چیز جب سنتا ہے تو بیک وقت دوسری چیز کی طرف وہ توجہ نہیں دے سکتا, دوسری چیز کو پورے اچھے انداز میں سن نہیں سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے, ہر ایک کی باتیں سنتا ہے ایک ہی وقت میں, اور ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے ایک ہی وقت میں. ایک بات سننے کی وجہ سے دوسری بات سے وہ غافل نہیں ہوتا, اور ایک چیز دیکھنے کی وجہ سے دوسری چیز سے وہ غافل نہیں ہوتا. لا یشغلہ شیء عن شیء, کوئی چیز کسی چیز سے کیا ہے اس کو غافل نہیں کرتی. الم ترى, آگے بتا رہے ہیں کہ اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا, ان اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یولج اللیل فی النہار, کہ دن میں رات کو داخل کرتا ہے, ویولج النہار فی اللیل, اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. فیزید کل منہما, ان دونوں میں سے ہر ایک کو کبھی اضافہ کرتا ہے کہ دن بڑا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے. بما نقص من الآخر, اور کبھی کیا کرتا ہے کہ دن کو چھوٹا اور رات کو بڑی بنا دیتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. کیا اے مخاطب تو اس کو نہیں جانتا؟ وسخر الشمس والقمر, اور سورج اور چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے. کل منہما یجری, ان دونوں میں سے یعنی سورج اور چاند میں سے ہر ایک کیا ہے فی فلکہ, اپنے چلنے کے مقام پر وہ جاری ہے, چل رہا ہے. الی اجل مسمى, کب تک؟ ایک مقررہ وقت تک. سورج بھی اپنے مقام پر چل رہا ہے اور چاند بھی اپنے اعتبار سے وہ چلتا جا رہا ہے. قیامت کے دن تک یہ سلسلہ ہوگا, پھر اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور بے شک یاد رکھیں کہ تم جو کام کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے کاموں سے باخبر ہے. ذَلِكَ, یعنی وہ جو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ابھی بیان کی گئی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, یا پھر وہ ساری کی ساری مخلوقات, دن کو رات میں داخل کرنا اور رات کو دن میں داخل کرنا, سورج اور چاند کو مقرر کرنا, مسخر کرنا قیامت کے دن تک کے لیے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ بِأَنَّ اللَّهَ, اس وجہ سے ہے, ان اللہ هو الحق, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سچا خدا ہے اور وہی ہمیشہ رہنے والا ہے. وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ, اور اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو یا پھر جس کو وہ کافر پکارتے ہیں, جن کی وہ کافر عبادت کرتے ہیں, الباطل, وہ سارے کے سارے معبودان کیا ہے باطل ہیں, جھوٹے خدا ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بلند ہے, عَلَىٰ خَلْقِهِ بِالْقَهْرِ, اپنے غلبے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر غالب آنے والا ہے. الکبیر والعظیم, اور سب سے بلند اور سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یعنی اب اس آیت میں جو آخر میں بیان کی گئی, اس میں اصل بتانا مقصد یہ ہے کہ معبودان باطلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے بالکل ہیچ ہے, ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے, بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ذات
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور یہ جو تمہارے معبودان باطلہ ہے وہ کبھی رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کا کیا ہے اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کر دے گا۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، کیا اے انسان تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفلک کی کشتیاں تجری فی البحر سمندر میں جاری ہوتی ہیں، سمندر میں کشتیاں چلتی رہتی ہیں، بنعمت اللہ اللہ کی نعمت سے، اللہ کے حکم سے، لیریکم تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دکھائے، ای مخاطب تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو دکھائے وہ اپنی جو قدرت ہے کشتیوں کو۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ وزنی جو چیز ہوا کرتی ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ جب وزن چیز پانی میں ڈال دیں تو پانی کے اندر وہ چیز کیا ہے ڈوب جاتی ہے، لیکن اتنی بڑی کشتی اتنی وزندار ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ پانی کے اوپر آرام سے تیرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اس کشتی کے ذریعے سے تم کو دکھانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان فی ذلک الآیات، بے شک اس میں کیا ہے بہت ساری نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں، لکل صبار، ہر ایسے آدمی کے لیے جو صبر کرتا ہے، یعنی ان معاصی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ کر جو صبر کا دامن اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ شکور لنعمہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے تو ایسے انسان کے لیے اس میں کیا ہے بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اب یہاں پر کافروں کا ایک عقیدہ، ایک اعتقاد اور پھر کافروں کی ایک حالت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان سمندری علاقوں میں جب وہ سفر کرتے ہیں تو ایک بڑی موج، بڑے پہاڑ کی طرح جب موج ان پر آ جاتی ہے تو اب وہاں پر ان کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس وقت ایسی حالت میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مدد کے لیے نہیں پکارتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے، اس سے ان کی جان بچا کر کنارے پر لا کر رکھ دیتا ہے تو فوری طور پر کیا ہے وہ لوگ اب پھر تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، تذبذب میں پڑ جاتے ہیں کہ بعض لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بعض لوگ اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں، اور بعض لوگ کیا ہے تیسرا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ ابھی پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، کفر اختیار کریں یا اختیار نہ کریں، ایسے تیسرے راستے کو وہ لوگ اختیار کیے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہاں پر اب بتا رہے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُمْ، اور جب ان پر چھا جاتی ہے، یعنی عَلَى الْكُفَّارِ موجٌ، کافروں پر جب ایک موج چھا جاتی ہے، بلند ہو جاتی ہے، کیسی؟ کالظلل، دلل ایک تو یہ کہ سائے کے معنی میں ہے، لیکن یہاں پر کالجبال التی تظل من تحتها، کہ ایسا بلند پہاڑ کہ پہاڑ کے نیچے جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں پر کیا ہے وہ چھا جاتا ہے، اس کی روشنی آ جاتی ہے، سایہ دے دیتا ہے۔ تو ایسی بلند موج جب ان پر آ جاتی ہے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں دین کو اللہ کے ساتھ خالص کرتے ہوئے، ای الدعاء، ایسا پکارتے ہیں بأن ینجیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات دے دے، ای لا یدعون معہ، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو وہ نہیں پکارتے، کسی کی عبادت نہیں کرتے، وہاں پر اپنی نجات کے لیے صرف اللہ کو ہی پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم، پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے، الی البر، خشکی کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، فمنہم مقتصد، بس ان میں کے بعض کیا ہو جاتے ہیں کہ درمیان میں آ جاتے ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، متوسط بین الکفر والایمان، کہ اب ایمان لائیں یا پھر کفر اختیار کریں، اب اس کے درمیان کیا ہے پس و پیش ہوتے رہتے ہیں، اب سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ومنہم باقین علی کفر، اور ان میں کے بعض کیا ہے اپنے کفر پر ویسے ہی باقی رہتے ہیں، اور بعض لوگ کیا ہے ان حقیقت کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کا جو واقعہ بیان کیا گیا کہ کشتی سے نجات جب آپ کو ملی تو آپ ایمان قبول کیے، بعض لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں اس کو دیکھ کر، بعض لوگ نجات حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے ہی کفر پر اڑے رہتے ہیں، اور بعض کیا ہوتے ہیں کہ پس و پیش میں رہتے ہیں، تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ اسلام قبول کریں یا پھر کفر پر اڑے رہیں، اب یہ کیا ہے بھی وہ سوچ میں پڑے رہتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا، اور بتا رہے ہیں کہ ہماری نشانیوں کا کوئی انکار نہیں کرتا، اور ہماری نشانیوں میں سے کیا ہے ان کو سمندری طوفان سے نجات دے دینا، ومنہا الانجاء من الموج، جو بڑی موج آئی تھی ان کی ہلاکت بالکل ان کے قریب میں آ گئی تھی، تو اس ہلاکت سے ان کو بچانا، ان کو نجات دے دینا ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ تو ان نشانیوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر انکار کون کرے گا؟ کل خطار، جو دھوکے باز ہے، جو غدار ہے اور اللہ کی نعمتوں کا ناشکرہ ہے، جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، ایسا آدمی ہی
ہماری نشانیوں کا کیا ہے انکار کر سکتا ہے۔ میرا ایک سوال اس میں یہ ہے جی کہ جو لوگ یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں ڈوبنے سے ہلاک ہونے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، یا اللہ اگر یہ اس سے ہم کو نجات مل جائے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے، جب نجات مل جاتی ہے پھر وہ لوگ جو بعض لوگ تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، ایمان لا لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو تذبذب کا شکار ہیں، تو شریعت میں ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جو تذبذب کا شکار ہے، پس و پیش میں ہے کہ ایمان قبول کریں یا پھر کفر پر ہی اڑے رہیں، تو ایسے لوگوں کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ ایک تو بعض لوگ ایمان لا لیے، اور دوسرا طبقہ یہ ہے جو ایمان ہی نہیں لائے، نجات ملنے کے بعد، نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، اور تیسرا طبقہ یہ ہے کہ وہ نہ ایمان بھی نہیں لائے اور پھر کفر پر بھی جو ہے اڑے ہوئے رہے یا پھر ایمان لائے، جو درمیان میں ہوتا ہے، جو لوگ درمیان میں ہیں ان کا کیا حکم ہے شریعت؟ لیکن ان کے لیے دیکھیں، ان کے سامنے جب نشانی ظاہر ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامتیں جب ظاہر ہو گئی ہیں، ان کے لیے طریقہ تو یہی تھا، حکم یہی تھا کہ کفر کو چھوڑ دیں، غلط راستے کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لائیں۔ اس کے باوجود بھی، نشانی دیکھنے کے باوجود وہ اگر اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں تو ان کا بھی حکم وہی کافروں کی طرح ہی سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ نشانی نہ آتی، اللہ اپنی طرف سے کوئی دلیل نہیں بھیجتا، اگر وہ لوگ تذبذب کا شکار ہوتے تو پھر بھی یہ بات سمجھ میں آتی۔ نشانی ظاہر ہونے کے بعد وہ لوگ تذبذب کا شکار ہیں، اب پس و پیش کر رہے ہیں، آگے پیچھے ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ان کا حکم بھی کیا ہے؟ کافروں کے حکم کی طرح ہی سمجھا جائے گا۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی اے اہل مکہ، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما، اس دن سے خاص طور پر ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ اس دن کوئی والد اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹے کی اولاد کی کسی بھی معاملے میں مدد نہیں کر سکتا۔ کوئی والد، کوئی باپ اپنے بیٹے کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، لا یجزی ای لا یغنی، کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا والد اپنے بیٹے کو اس دن ذرا برابر بھی، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ بیٹا اپنے والد کو کسی بھی معاملے میں فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ باپ بیٹے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ بیٹا باپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس دن ڈرو اور پھر رب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا، اٹھانے کا، دوبارہ زندہ کرنے کا، وہ وعدہ بالکل حق ہے، سچا ہے، ہو کر رہنے والا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تم کو اسلام قبول کرنے سے ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، تم دنیاوی زندگی کو ہی ہمیشہ رہنے والی زندگی مت سمجھو اور اس کی وجہ سے تم دھوکے میں مت پڑ جاؤ، بلکہ اسلام قبول کرو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور پھر دھوکہ دینے والا دھوکہ باز جو ہے وہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہرگز دھوکے میں نہ رکھے، دھوکہ نہ دے۔ یعنی فی حلمہ و امہالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو نرمی برتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کو مہلت دیا ہے گناہ کے بعد فوری عذاب نازل نہ کر تم اس کی نرمی کو، اس کی ڈھیل کو، اس کی مہلت کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ ہم سے راضی ہے اسی لیے ہم پر عذاب نازل نہیں ہوا اور ہمارے ساتھ یہ نعمتیں اتاری جا رہی ہیں، یہ مت سمجھو، یہ دراصل شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، اور پھر اس سے بچو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سارے کے سارے کام تم انجام دیتے رہو اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے تم ڈرتے رہو، بچتے رہو۔ یاد رکھو ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے پاس کیا ہے؟ قیامت کا علم ہے۔ متی تقوم، کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ وینزل الغیث، اور پھر وینزل الغیث وینزل الغیث، یہ بھی یعنی وہی کیا کرتا ہے؟ غیث یعنی مطر، بارش کو نازل کرتا ہے۔ بوقت یعلمہ، یعنی کون سے وقت میں بارش نازل ہوگی اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، شکم مادر میں، ماؤں کی رحموں میں کیا کیا چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اذکرین ام انثی، مذکر ہے مؤنث ہے۔ ولا یعلم واحد من الثلاثۃ غیر اللہ تعالی، کہ ابھی یہ جو تین چیزیں جو بتائی گئی ہیں کہ قیامت کے بارے میں، بارش کب نازل ہوگا اس کے بارے میں، اور پھر رحموں میں ماں کے شکم میں کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور ایک چیز کہ کوئی بھی نفس یہ نہیں جانتا، کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا کہ ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کرے گا، کل وہ کیا کرنے والا ہے۔ من خیر او شر ویعلمہ اللہ، اچھائی کے کام کرے گا یا پھر برے کام اختیار کرے گا،
کوئی بھی آدمی نہیں جانتا کہ مستقبل میں وہ کیسے کام انجام دینے والا ہے، لیکن یعلمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی بھی نفس، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا کہ کون سی زمین میں وہ مرنے والا ہے، زمین کے کس حصے میں، کون سے علاقے میں وہ مرنے والا ہے، کوئی بھی نفس نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُهُ اللَّهُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بكل شيء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ خبیر بباطنہ کظاہرہ، اور ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے، واقف ہے۔ جیسے ظاہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، تو ویسے ہی باطن جتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ روى البخاری عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت امام بخاری علیہ رحمہ اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیے ہیں کہ مفاتیح الغیب خمسۃ، مفاتیح الغیب جو ہے غیب کے جو چابیاں جسے کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ 5 ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی، ان اللہ عندہ علم الساعہ الی آخر السورہ، سورت کے آخر تک یہ آیت بیان کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے خود سے، اور پھر ان 5 چیزوں کے علاوہ اب دیکھیں خود سے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو بتا دے تو نبی اور رسول بھی جانتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے۔ چلیے ایک بات ہوئی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں خیر قیامت کے بارے میں تو کسی کو علم نہیں، یہ بات طے ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں وقت میں قیامت آئے گی اور ایسے ایسے حالات ہوں گے، کوئی بھی یہ بیان نہیں کر سکتا قیامت کے بارے میں۔ رہا بعد کی 4 چیزیں، بارش کب نازل ہوگی اور کتنے مقدار میں نازل ہوگی، آج کا ترقی یافتہ دور ہے اور ہر کوئی بارش کے نازل ہونے سے پہلے کیا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے سے معلوم کر رہا ہے کہ بارش کہاں پر نازل ہونے والی ہے، اور پھر کتنی مقدار میں کہاں پر زوردار بارش ہوگی، کہاں پر صرف کیا ہے بوندا باندی ہوگی۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے جان رہا ہے، اپنے علم کے اعتبار سے معلوم کر رہا ہے۔ تو اس کا جواب دیں گے کہ انسان کا یہ جو علم ہے، انسان جو اپنے علم کے اعتبار سے جو باتیں کرتا ہے اور جو بتاتا ہے کہ فلاں مقام پر اتنی بارش نازل ہوگی، فلاں مقام پر اتنی بارش نازل ہوگی، تو وہ اس کا علم یقینی نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ سائنس کہتی ہے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ فلاں مقام پر اس وقت سے بارش نازل ہونی شروع ہوگی، لیکن جب حقیقت دیکھیں تو اس وقت سے وہاں پر بارش ہی نازل نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی کا جو دور ہے، اس کے ذریعے سے جو بارش نازل ہونے کی مقدار معلوم کی جا رہی ہے، تو وہ حقیقت میں اس پر پکا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جیسے بتائے ہیں ویسے ہی بارش نازل ہوگی، ایسا نہیں ہے، یعنی کہ اس علم میں ابھی بھی شک ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سے وقت میں کتنی مقدار میں بارش نازل ہوگی۔ ویسے ہی شکم مادر میں، یعنی ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، مذکر ہے یا پھر مؤنث ہے۔ آج کے دیکھیں، آج مشین ایسے تیار ہو گئے ہیں کہ ولادت سے پہلے بچے کو معلوم کر لے رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا پھر بیٹی ہے، لیکن مشینوں کے ذریعے سے مذکر مؤنث ہونے کو تو جان لیں گے، پہچان لیں گے، لیکن آپ کی بنائی ہوئی وہ مشین یہ نہیں بتائے گی کہ یہ بیٹا دنیا میں آ کر نیک بخت ہوگا یا پھر بدبخت ہوگا، صحیح راستے کو اختیار کرے گا یا پھر غلط راستے کو اختیار کرے گا۔ آپ کی بنائی ہوئی مشین وہ چیزیں ظاہر نہیں کرے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی مشین کے اس چیز کو جانتا ہے کہ وہ مذکر ہے، مؤنث ہے، اور پھر دنیا میں آ کر وہ نیک بخت ہوگا، صحیح راستے کو اختیار کرے گا یا پھر وہ بدبخت ہوگا، غلط راستے کو اختیار کرے گا۔ یہ ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور دوسری چیز یہ چیزیں کہ آدمی کل کیا کرنے والا ہے، اس کا تو علم کسی کو نہیں ہے، اور پھر کون سی زمین میں آدمی مرنے والا ہے، کس علاقے میں مرے گا، اس کا تو کسی کو علم نہیں ہے۔ اور بعض چیزوں تو دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک آدمی کی موت لکھی ہوئی ہے دوسرے علاقے میں، موت سے چند لمحہ پہلے وہ ابھی بھی اپنے مقام پر ہے، لیکن حکم ہوتے ہی فوری طور پر وہ کیا کیا، وہ جہاں موت لکھی ہوئی تھی اس مقام پر پہنچا، وہاں پہنچتے ہی ملک الموت فوری طور پر اس کی کیا ہے روح قبض کر لیے۔ تو ایسا بھی معاملہ کہ آدمی کی موت کہاں ہوگی، کیسے واقع ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کے بارے میں خود سے معلومات حاصل نہیں کر سکتا، کسی کو خود سے اس کا علم نہیں ہے۔ اب ان میں سے بعض چیزوں کا علم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو اور اپنے نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو اللہ کے بتانے سے ان انبیاء کرام اور پھر رسول اعظام کو ان باتوں کا علم ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اب یہاں پر ہم کیا ہے سورہ لقمان مکمل طور پر ریکارڈ کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی ریکارڈنگ میں جو بھی لغزش و خطا ہوئی اس کو درگزر فرمائے، اور جو حضرات اس ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے تعاون کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کو دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔